بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو پردیک ہیں بنگلور سے. انہوں نے ایک سوال بھجوایا. آئیے پہلے سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں. ایمبیسڈر عبدالباسط سر. میں پرتیک ہوں. میں بنگلور سے ہوں اور میرا دو سوال ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب آپ بنگلور آئے تھے تب آپ نے بہت سارے یہاں پر کالجز تھنک ٹینکس پر آپ گئے تھے. تو آپ امریکہ میں بھی پاکستان کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں اور بنگلور کو اکثر بتایا جاتا ہے کہ دس از دا سلیکان ویلی آف انڈیا. تو آپ امریکہ میں بھی رہے ہیں اور یہاں پر بھی رہے ہیں, تو کیا آپ کو بھی وہ وائبس ملا سلیکان ویلی کا بنگلور میں آ کے یہاں پر, کیونکہ بہت ساری ٹیک کمپنیز ہیں؟ وہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سر کریک کا ایشو ہے, سر کریک آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے, اور کیا یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے جتنا کشمیر کا ہے اور ٹیررزم کا ہے؟ تو کیا ہم پہلے سر کریک کو سالو کر کے اپنا ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر انہینس نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم ہمیشہ کشمیر یا ٹیررزم کی بات کرتے ہیں, ہم کیوں سر کریک کا نہیں سمجھتے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا آسان ہو سکتا ہے سر کریک کا سالو کرنا, اور بہت ایک اچھا میوچل ٹرسٹ ڈیولپ کر سکتا ہے اگر ہم نے اس کو امیکیبلی سالو کر لیا. تو آپ کا اس پر کیا خیال ہے؟ تھینک یو, دیٹس اٹ. جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. جہاں تک مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں امریکہ میں پاکستان کا سفیر رہا ہوں. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے, اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں سلیکان ویلی بھی کبھی نہیں گیا, تو میرے لیے بڑا مشکل ہے کمپیریزن کرنا. لیکن بنگلور جو ہے وہ اپنا ایک خوبصورت شہر ہے, اس کی اپنی پیکولیرٹیز ہیں, اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا بہت ہم نے وہاں پہ اچھا وقت گزارا. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے, دیکھیے سر کریک جو ہے یہ بھی کوئی نیا ایشو اب نہیں ہے. اس کو بھی لگ بھگ کئی دہائیاں گزر گئی ہیں اور ابھی تک ہم اس کو سالو نہیں کر سکے. میری اپنی اپروچ تھوڑی بہت اب تبدیل ہو گئی ہے. ایک لحاظ سے کسی زمانے میں یہ بھی تھا کہ جی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں گے تو ایک اچھی انوائرمنٹ بن جائے گی, اور پھر جو مشکل ایشوز ہیں ان کو ہم سیٹل کریں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب یہ اپروچ زیادہ عرصے چل نہیں سکتی, کیونکہ ہم یہ جب سے شملہ ایگریمنٹ ہوا ہے سائن 1972 میں, 1972 میں, اس کے بعد ہم یہی کام کر رہے ہیں, اور دیکھیے آج ہم کہاں کھڑے ہیں. تو میں ذاتی طور پہ اب سمجھتا ہوں کہ سر کریک کو بھی ریزالو کرنا بہت ضروری ہے. جو 1914 کا ایگریمنٹ ہے اس کے تحت جو پاکستان کی پوزیشن ہے کہ بھئی یہ سارا جو ہے ایریا ہمارا ہے, لیکن بھارت کی پوزیشن ہے کہ ہمارا ہے, تو اس کو اب بیچ میں سے کہیں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا. آئی ڈو ناٹ نو, لیکن بہرحال جو انٹرنیشنل لاء ہے اس کے تحت تو لیکن کویسچن وہی ہے کہ آپ جو اپروچ ہے وہ اب کیا ہونی چاہیے. بنیادی کویسچن یہ ہے. سر کریک ہم نے تو سیاسی نہیں, بلکہ ایک زمانے میں جب راجیو گاندھی تھے وزیر اعظم بھارت کے اور یہاں پہ بے نظیر تھیں وزیر اعظم پاکستان کی, تو ان دونوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ سیاشن کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے, کر لیا ہے تقریباً. لیکن جب وزیر اعظم راجیو گاندھی پاکستان سے واپس بھارت گئے تو وہاں جو آپ کی آرمی ہے انہوں نے تو اس کو اپوز کر دیا, تو وہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی وہ دھڑام سے نیچے آ کر گر گئی. ورنہ ہم اس کو 1989 میں ہم اس کو سالو کر چکے ہوتے سیاچن کو. تو یہ سارے مسائل ہیں. سیاچن بھی حل ہو سکتا ہے, سر کریک بھی بڑا آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے, پرووائڈڈ کہ گڈ ول ہو, پولیٹیکل ولنگنس ہو کہ ہم نے ان مسائل کو حل کرنا ہے. اگر وہ ڈیزائر نہیں ہے تو پھر تو یہ معاملات چاہے آپ جتنے سی بی ایمز کر لیتے رہیں وہ ہوتے رہیں گے. لیکن سوال اب یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپروچ کون سی اڈاپٹ کرنی چاہیے. اگر آپ ناقص رائے, میری رائے میں یہی ہے کہ اب ہمیں جو مشکل ایشوز ہیں پہلے ان پہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جانی چاہیے کہ ہم نے ان کو کس طرح سالو کرنا ہے. اس کے بغیر جو ایک باہمی اعتماد کی فضا ہے وہ قائم نہیں ہو سکتی. بار بار ہم وی کم بیک ٹو اسکوائر ون اینڈ دین وی ری اسٹارٹ, اور یہ وشیس ایک سائیکل ہے جس میں ہم دونوں ممالک کئی دہائیوں سے گھرے ہوئے ہیں, اس سے باہر نہیں آ پاتے. تو سوال یہی ہے کہ اپروچ اب کیا ہو. تو میری رائے میں تو اپروچ یہی ہونی چاہیے کہ اب مشکل بے شک وہ بیک ڈور ڈپلومسی کے تحت ہو,
کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں فارمل مذاکرات کی. وہ جو بیک چینل اگر چل رہا ہے تو اس کو چلنے دیں، اس میں مشکل جو ایشوز ہیں ان کو پہلے سالو کریں. پھر یہ آپ دیکھیں گے کہ جب کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، تو پھر یہ سر کریک اور یہ سیاچین اور جتنے بھی دوسرے ایشوز ہیں خود بخود حل ہو جائیں گے. یہ کوئی ایشوز نہیں ہیں. اصل معاملہ جو ہے وہ ہے جموں اور کشمیر کا، اور اس کو جتنا آپ ڈیلے کرتے رہیں گے اتنی بے یقینی کی فضا اور پیدا ہوتی رہے گی. تو بہتر یہی ہے پاکستان اور بھارت کے لیے کہ جموں اور کشمیر کے تنازع کو جلد از جلد حل کریں، تاکہ جو اور مواقع ہیں یہاں پہ علاقائی تعاون کے، وہ ان سے آپ فائدہ اٹھا سکیں. اس وقت ساؤتھ ایشیا جو ہے لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجن ہے دنیا کا اکنامیکلی. صرف 5% جو ہے جو ٹریڈ ہے وہ ہم آپس میں کرتے ہیں، اور باقی اگر آپ دیکھیے یورپین یونین تو کہیں 30% ہے. تو آسیاں جو ہے وہاں پہ بھی لگ بھگ 30-40%. یورپین یونین میں تو خیر زیادہ ہے، لیکن جو ریجنل ٹریڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے ان کا گلوبل ٹریڈ کی نسبت. لیکن پاکستان سارک جو ہے وہ 5% پہ کھڑا ہے. تو یہ جو ہے، اور پھر کنیکٹیویٹی بھی نہیں ہے، کوئی انٹیگریشن نہیں ہے، اکنامک انٹیگریشن. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جموں اور کشمیر کا تنازع بیچ میں آ جاتا ہے. تو جب تک یہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک یہی صورتحال رہے گی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت مسائل کو مزید کمپلیکیٹ کرنے کی بجائے مسائل کو بہتری کی طرف لے کر جائے گا. اب جو 5 اگست 2019 کو بھارت نے اقدامات لیے ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور ان نیسیسریلی ایک معاملے کو کمپلیکیٹ کر دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایک لاک جیم سی سچویشن ہے، اس سے کیسے نکلا جاتا ہے، اور کس طرح ہم اپ فرنٹ at the very outset we try to settle the Jammu and Kashmir dispute, because without its fair resolution there is simply no possibility, as far as my assessment goes, that both Pakistan and India can build a conducive environment, an environment of mutual trust, and an irreversible mutual cooperation, bilateral cooperation. سو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ تنازع حل ہو. آپ کے سوالات کا بہت بہت شکریہ.